اچھا کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اوہو قبر بڑی اندھیری ہے. بالکل ہے جی، بڑی گھٹن ہے، کوئی شک نہیں. لیکن قبر کی دو حالتیں ہیں نا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے. اب مجھے اگر یہاں آنا تھا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا میں اسلام آباد والی سڑک پہ چڑھ جاؤں یا لاہور والے روڈ پہ چڑھ جاؤں. یہاں آنا ہے تو پھر مجھے سڑک بھی. کسی کے اعمال کے بارے میں تو انسان کو شک ہوتا ہے کہ اچھے ہیں کہ برے ہیں، تو اپنے بارے میں تو پک ہوتا ہے نا. لیکن جس پر شک ہوتا ہے اس پر ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں، اور جس کا پک ہوتا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے. میرے بھائی یاد رکھیے گا، اگر کسی نے اپنے اعمال اس طرح کے کیے ہیں کہ قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا رہا ہے تو پھر اسے پتہ ہے. ورنہ قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں. نبی پاک نے مومن کی قبر کا حال بیان کیا ہے. فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، یہ گڑھا نہیں، مومن کی قبر باغ ہے. ایک منٹ کے لیے صرف یہ موبائلوں والے دوست بھی ذرا میری طرف دیکھیں. ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ مرنے کے بعد کوئی ہمیں باغ میں چھوڑ آئے گا. باغ، اور باغ کون سا؟ کسی مالی کا سجایا ہوا نہیں. روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، یعنی بہت امیر آدمی ہو تو فارم ہاؤس میں گھر بناتا ہے، باغ لگاتا ہے. اور مومن کی قبر باغ، وہ بھی جنت کے باغوں میں سے. اور باغ اتنا شان والا جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہاں جاتے ہوئے ڈر آتا ہے بندے کو، خوف آتا ہے، پریشان ہوگا وہاں جاتے ہوئے. تو باغ ہے جنت کا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سڑک اس پہ چڑھا ہو جو جنت کے باغ کی طرف جاتی ہے. دنیا بندے کو تھکا دیتی ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا حال اس طرح ہے جس طرح کوئی چرواہا بھیڑے نہیں چرا رہا ہوتا. یہ دیکھیں علم و حکمت کے بادشاہ کی بات. فرماتے ہیں چرواہا بکریاں اور بھیڑیں چراتا ہے تو ادھر کی بیچارہ ہانک کے لاتا ہے تو ادھر والی ناراض ہو جاتی ہے، نکل جاتی، اور ادھر والی کو ٹھیک کرتا ہے تو ادھر والی. یہ دنیا کا حال ہے. کچھ لوگوں کو بندہ راضی کرتا ہے تو کچھ بگڑ جاتے ہیں، کچھ معاملات بندہ ٹھیک کرتا ہے تو کچھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے حضرت مولا کائنات کی خدمت میں عرض کیا پھر آپ بتائیں کریں کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہر وقت لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیں، تو رب کریم کو راضی کر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر رب راضی ہو جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے. تو صبح سے شام تک میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ آج جو سپہر ہو گئی اور 1.5-2 گھنٹے میں یہ دن ڈھل جائے گا. آج صبح سے شام تک ہم نے بندے راضی کرنے میں کتنی جد و جہد کی اور رب راضی کرنے کے لیے کتنی کوشش کی. اور بندے راضی کرنے کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، جو کچھ ہے ہمارے سامنے. انسانوں کی زندگی مشینوں کی زندگی بن گئی. یہاں میں چلا جاتا ہوں اور فلاں کا ولیمہ ہے تو وہ ناراض نہ ہو جائے تو وہاں بیٹے کو بھیجتا ہوں. تو فلاں جگہ آپ دونوں نہیں جا سکتے تو ٹیلی فون کر کے معذرت کرتا ہوں. تو یہ تو ساری دنیا داری ٹھیک کی جا رہی ہے. یہ بتائیے اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت درست کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. بات بس ختم کرنے لگا ہوں. صبح جب تشریف لاتے تھے، اور پھر یہ بھی بات نہیں کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے مسجد ہی بیٹھ جائیں تو اسی کا مطلب رب کو راضی کرنا ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ دیانتداری سے کریں، اخلاص سے کریں. ذاتی نفع، ذاتی لالچیں اس کو چھوڑ دیں. آپ جو کام بھی کریں گے اس میں خیر ہو جائے گی. اسلام تو کسی دنیا کو دنیا کہتے نہیں. اسلام تو کہتا ہے بچوں کے لیے رزق کمانا بھی عبادت ہے، بشرط یہ کہ تو حلال کما. لقمہ حرام کی طرف حضور نے تو فرمایا سچ بول کے جو بندہ تجارت کرے گا قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے.
अपना ही काम करें, लेकिन उसमें ये सिर्फ जात का चक्कर है, इससे निकल आए। बड़े बड़े बादशाह थे, बादशाह भी हुए, वली भी हुए, औलिया भी हुए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद हैं अपने जमाने के, लेकिन बादशाह भी हैं। 5 सिपारे कुरान पाक भी रोज पढ़ते थे, कई हजार मर्तबा दरूद पाक भी रोज पढ़ते थे। और ये वो बादशाह थे जिस गली से गुजरते थे लोग फौरन हाथ उठा के दुआ करते थे, या अल्लाह हमारे अमीर को लंबी उम्र अता फरमाना। सुबह सुबह तशरीफ लाए तो कुछ चीजें याद नहीं रहती थी, तो लिख लेते थे रात को। तो सुबह अपने वजीर खास को बुला के कहा कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। दोपहर के वक़्त दिफा वालों को बुला लेना, मीटिंग करनी है। बाद असर तालीम वालों को बुला लेना, शाम को फलां। तो वो ये रोज़ आप एक लिस्ट देते थे। आज सुबह आते ही एक लिस्ट दी, उस पर लिखा था कि फलां यतीम बच्चियों के यहाँ महाना राशन पहुँचाने का आज दिन है, वहाँ पहुँचाना है।